بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل۔ آج میں ایک سوشل پرابلم کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے اور خصوصی طور پہ پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے لیے وہ بہت اہم ہے۔ پاکستان کے بہت سارے لوگ، بہت سارے خاندان، ان کے بچے مغربی دنیا میں جا کے آباد ہوئے، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پھر وہیں رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے خاندانوں کے بچے برطانیہ میں، فرانس میں اور بہت سارے امریکہ وغیرہ میں موجود ہیں۔ یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ یہ بچے جب تعلیم وہاں حاصل کرتے ہیں، وہیں جوان ہوتے ہیں، تو پھر ان کی ساری سوچ وغیرہ اس طرح ڈھل جاتی ہے کہ یہ اپنے وطن میں آ کے سیٹل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے سیٹل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی شادیاں اگر اپنے وطن میں کی جائیں تو وہ بھی کامیاب نہیں رہتی، ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سارے خاندان اپنے بچوں کی شادیاں پاکستان میں کرتے ہیں۔ لڑکی امریکہ میں پلی، وہیں بڑھی، اس کی ساری عادات، سوچ، سب کچھ ویسا ہی، لیکن پاکستان آتے جاتے ہیں تو رشتہ داروں سے ملتے ہیں، رشتہ داروں میں شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اس معاملے میں سوچ کا بدلنا اور اس کی سوچ کی یعنی جو مغربی دنیا میں بچہ پلا ہے وہ اور جو پاکستان میں پلے بچے جب ان کی شادیاں ہوئیں تو اس سوچ کو مطابقت پیدا کرنا یہ بڑوں کی، بزرگوں کی اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کو کرنا ہوگا، ورنہ یہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں امریکہ میں ایک واقعہ ہوا، شکاگو میں ایک پاکستانی لڑکی جو کہ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر تھی، اس کی شادی پاکستانی لڑکے رحیل احمد سے ہوئی، غالباً رشتہ دار بھی تھے، اور وہ شادی کچھ عرصہ رہی، کوئی فیملی میں اضافہ نہیں ہوا، اور پھر لڑکی نے عدالت میں خلا کے لیے دعویٰ کر دیا۔ دونوں ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ اس تکلیف دہ پروسیس میں سے گزر رہے تھے جیسے ہم طلاق کہتے ہیں، اور وہاں پہ چونکہ عدالتوں کے ذریعے ہوتی ہے، نتیجہ یہ کہ وہ دونوں عدالتیں بھگت رہے تھے۔ لڑکی کی جو فیس بک ہے اس پہ یہ سینٹنس لکھا ہوا تھا کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کو چھوڑنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن جس کے ساتھ آپ رہیں اگر وہ آپ کے دل کی قدر نہ کرے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کی سوچ کی، تو پھر اس کے ساتھ چلنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس نے اپنی اس تعلق کی، رشتے کی کہانی ان دو لفظوں میں یا دو سینٹنسز میں بیان کر دی تھی۔ ہوا یوں کہ یہ کچھ عرصہ عدالتی چکر چلتا رہا اور لڑکی شکاگو موو کر گئی، جو کہ اپنے خاوند سے تقریباً 700 کلومیٹر دور۔ پھر ایک دن خاوند وہ پہنچتا ہے شکاگو، لڑکی کو تلاش کر کے اس کے گھر پہنچتا ہے جہاں وہ رہ رہی ہے، اور اس کو گولی مار کے قتل کر دیتا ہے، اور پھر ایک گولی اپنے آپ کو مار کے، اپنے سر میں مار کے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اس کے اس عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ اس کے طلاق کے پروسیس سے خوش نہیں تھا، اور وہ اسی لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ لڑکی نے جو فیس بک پہ لکھا ہوا اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ رہنا تو اسی کے ساتھ چاہتی تھی، اسی خاوند کے ساتھ،
لیکن اس کی کچھ شکایات تھیں، اس کو کچھ محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ اگنور کی جا رہی ہے۔ اب یہ سارا پروسیس جو چلا، اس میں بیک گراؤنڈ جب سامنے آیا تو وہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ ماں باپ اس سین میں اس وقت سامنے آتے ہیں جب یہ دونوں بچے یہ ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ کیا ماں باپ کا رول یہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہاں پہ جو بیک گراؤنڈ بات چیت وغیرہ ہوئی، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بھی امریکہ میں رہ رہے تھے، لیکن سوچ یہاں کی مشرقی سوچ تھی۔ ان کے خیال کے مطابق ان کی بیٹی کو طلاق نہیں لینی چاہیے تھی۔ ان کی سوچ کے مطابق طلاق ایک دھبا ہے اور یہ ایک بدنامی کا ذریعہ ہے، لہذا وہ شاید اپنی لڑکی کو بھی اس معاملے میں اس کے حال پہ چھوڑ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے اسلام میں جو طریقہ کار ہے، اور قرآن کریم میں یہ وضاحت دی ہوئی ہے کہ طلاق جائز ہے، اور رب العالمین نے اس کی شرائط رکھی ہیں، بتائی ہیں، لیکن طلاق کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ احادیث میں ہے کہ جو جائز معاملات ہیں، یعنی جو جائز آپ کے عملیات ہیں، عمل جو آپ جائز کر سکتے ہیں، جس کی اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے طلاق معاملہ۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اسلام خاندانی زندگی کو، اس کی تعمیر، اس کو بنانے کی طرف آپ کا رجحان لانا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ رشتوں کو توڑا جائے۔ اب یہاں پہ قرآن کریم میں یہ دیا ہوا ہے کہ جب آپ کے اختلافات بنتے ہیں تو پھر دونوں طرف سے جو فیملی کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے اور آ کے تو مسائل کو سلجھانا چاہیے، تاکہ رشتہ یا ازدواج جو ہے یہ اس کو نبھایا جا سکے، چلایا جا سکے۔ بہت ساری پریشانیاں، خامیاں بزرگ اپنی محبت سے، اپنے مشورے سے، رہنمائی سے وہ حل کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی طلاق کے قوانین یہ ہیں کہ جس دن طلاق کا نوٹس دے دیا جاتا ہے، طلاق 3 مہینے بعد ایفیکٹو ہوتی ہے، اور ان 3 مہینوں میں صلح صفائی کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے آبزرو کیا کہ جب بھی کبھی پورے خلوص کے ساتھ ماں باپ نے، خاندان کے بزرگوں نے مل کے بات کی، تو وہ جو مشکلات، وہ غلط فہمیاں، جو ایڈجسٹمنٹ پرابلمز رشتے کی ہوتی ہیں، ان کو وہ دور کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور بالآخر وہ شادیاں بہت لمبے وقت چلیں، ساری زندگی چلتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جوڑا یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدائی ضابطے، جو رب العالمین کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں، ان کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار سکتے، تو ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ یہ رشتہ نبھتا بھی اسی طرح ہے کہ جو رب العالمین نے رہنمائی کی ہوئی ہے، جو ضابطے بتائے ہیں، آپ اگر ان حدود میں اور ان کے مطابق گزرتے ہیں، رہتے ہیں، تو رشتہ کامیاب رہتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی غلط فہمیاں پیدا ہوں، ناسمجھی کی وجہ سے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میں کوئی انا زیادہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سچ کم اور جھوٹ زیادہ بولتا ہو، کیونکہ یہ رشتہ ہے بالکل آپس میں آپ کے ٹرسٹ کا، اعتماد کا، اور اعتماد کسی بھی وجہ سے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اور اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اور آپس کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے بزرگوں کو رول پلے کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ امریکہ والے معاملے میں ماں باپ اس کو شرمندگی کا باعث سمجھتے رہے، لڑکی دور شکاگو اپنی جگہ پہ پڑی رہی۔ نتیجہ یہ کہ یہ جو ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہے وہ ان دونوں کو لے بیٹھی۔ آج کل یہ پرابلم بھی آ رہی ہے، اور ہمارے اپنے ملک میں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں چونکہ تعلیم یافتہ ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جاب بھی کرتی ہیں، ان کو آمدن بھی مل جاتی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ غالباً خیال ہوتا ہے کہ وہ زندگی انڈیپینڈنٹلی گزار سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو آج کل اس معاملے میں جھجک نہیں، شرم نہیں، فوری طور پہ
لڑکیاں مطالبہ کر دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے پھر مجھے طلاق دے دو، اگر تم خوش نہیں، اگر یہ نہیں وہ نہیں، یا میں تمہارے یہ مطالبات پورے نہیں کر سکتی، تمہارے کہنے کے مطابق تو میں زندگی نہیں گزار سکتی، طلاق دینی ہے طلاق دے دو، بہتر ہے دے دو طلاق۔ یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ آپ کا خاندانی نظام ہے، جہاں آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، جہاں آپ اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، جہاں آپ اپنے بچوں کو محبت سے پالتے ہیں۔ یہ رشتے رب العالمین نے قرآن کریم میں وضع کیا ہے کہ ان کو قائم رکھنا، رشتوں کو قائم رکھنا، رشتوں کی نگہداشت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ تو یہاں پہ یہ بے باکی بھی درست نہیں ہے کہ آپ طلاق مانگتے پھریں بات بات پہ، کیونکہ عورت کو صرف کمائی نہیں چاہیے، مرد کو بھی ضرورت ہے کہ گھر بنے اس کا۔ یہ ایک قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے جہاں آپ کو آگے اولاد چاہیے تاکہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد بن جائے جس کے پیچھے آپ لگے رہیں۔ اور عورت کو بھی اپنا گھر چاہیے، تحفظ چاہیے۔ وہ ساری زندگی عدم تحفظ کا شکار ہو کے ڈر خوف کے نیچے ادھر ادھر زندگی نہیں گزار سکتی۔ ہر عورت کا اپنا گھر، وہی اس کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ لہٰذا رشتوں کو نبھانا سیکھیے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ اپنے بچوں کی، اپنے چھوٹے چھوٹے جو ان کے اولادیں یا ان کے رشتے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے معاملات پہ نگاہ رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کو تعاون دیا جائے، مدد دی جائے، اس لیے کہ وہ اپنے رشتے خراب نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔